لیکن ایک بات تو بڑی واضح ہے کہ پاکستان اور چین ایک پیج پر ہے. ہم نے دیکھا کہ کل نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار انہوں نے دورہ کیا اور جو پاکستان کی ایک بہت زبردست ایک بیلنس ڈپلومسی ہے وہ ہمیں یہاں پر نظر آ رہی ہے کہ کس طریقے سے پاکستان جو ہے وہ ایک پیج پر لے کر چل رہا ہے. مشرق وسطیٰ میں جنگ ختم کرنے کے لیے 5 نکاتی پلان پیش کر دیا ہے. فوری جنگ بندی، مذاکرات کا آغاز اور آبنہ ہرمز کو کھولنے کا یہ مطالبہ ہے. شہریوں، بجلی گھروں اور جوہری توانائی کے پرامن منصوبوں پر جاری حملے روکنے پر زور دیا گیا ہے. پاک چین وزراء خارجہ کے وفود کی سطح پر مذاکرات بھی ہوئے ہیں. سی پیک 2 کے تحت تمام شعبوں میں تعاون بڑھانے کے عزم کا اعادہ کیا گیا ہے. یہ وہ انسائٹس ہیں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹیلی ویژن اسکرین پر. یہ وہ 5 نکات ہیں جو پاکستان اپنے ساتھ لے کر گیا ہے اب جب اس اہم ترین جو چائنا کے ساتھ ہمارا یقینی طور پر بیٹھک لگی ہے. تو اسی تمام تر معاملے پر کیونکہ یہ دورہ اس موجودہ حالات میں بڑا اہمیت کا حامل ہے. ایران نے بھی مشروط رضامندی کا اظہار کر دیا ہے، لیکن ہم جیسے کہ روزانہ بات بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ مذاکرات ایک جانب، مذاکرات کی جو فضا ہے وہ بنائے رکھنا ایک جانب، لیکن اس فضا کو بہت حد تک ہم دیکھتے ہیں سبوتاش کر رہا ہوتا ہے جو جارحیت مسلسل جاری ہے. تو امریکہ اور اسرائیل کی ایران پر جارحیت مسلسل ہم دیکھ رہے ہیں، رپورٹ بھی کر رہے ہیں. شہری اور صنعتی مقامات ہیں جنہیں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. بوشہر کی بات کریں جہاں محکمہ موسمیات کے دفتر پر شدید بمباری کی گئی ہے. یعنی کہ یہ وہ دیکھیں نا اہم آفیسز ہیں، یہ بیسیکلی سیولینز کے حوالے سے تناظر میں آتے ہیں نا. یہ کوئی جنگ کے حوالے سے یہ وہ سسٹمز نہیں ہیں، یہ وہ ایگزیکٹلی ٹارگٹ پریسیشن اٹیکس نہیں ہیں جو ہم کہیں کہ ملٹری بیسز پہ کیے گئے ہوں. اس میں تو ڈیفینیٹلی پھر سیولینز نشانہ بنتے ہیں. تو ریڈار سسٹم اس تمام تر تناظر میں اور اس کے نتیجے میں تباہ ہوا ہے. اصفہان میں اسٹیل کمپلیکس پر فضائی حملہ ہوا ہے. بندر عباس پر حقانی پورٹ کو نشانہ بنایا گیا ہے. تہران پر بھی پیر در پہ حملوں کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے. پاسداران انقلاب کے اہم کمانڈر کی شہادت کی اطلاع بھی ہے. اب جیسے ہی یہ چیز خدا نخواستہ کہ کنفرم ہوگی تو اس حوالے سے ہم سچویشن روم سے ناظرین کو اپڈیٹ کریں گے، لیکن ابھی جو اطلاع ہے وہ ہمیں یہ موصول ہو رہی ہے. لیٹس سی کے اس حوالے سے ایرانی میڈیا خود کیا رپورٹ کرتا ہے، کیونکہ ہم صرف مصدقہ اطلاعات ہی شیئر کرتے ہیں جس کے نتیجے میں اب جو دیگر دھماکے ہو رہے ہیں جیسے کہ بیروت میں کار پر حملہ ہوا، 2 افراد شہید ہوئے، 3 زخمی ہوئے. اب دیکھیں نا وہی والی بات ہے کہ یہاں پر تمام تر سیناریو میں کیتھرین سیولینز بھی نشانہ بن رہے ہیں. بالکل شیری، سیولینز بھی نشانہ بن رہے ہیں اور امریکہ کا تیسرا بحری بیڑا جارج ایچ بش مشرق وسطیٰ میں بھی تعینات ہے. بالکل، تو یہ یقینی طور پر اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے بات کی تھی کہ امریکہ نے اپنے مزید ٹروپس بھیجے تھے اور جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ اب وہی والی چیز ہے جب ہم بات کرتے ہیں کہ ایک جانب مذاکرات، ڈیبیٹ، گفتگو تو ایک طرف ہے،